بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے جو اپوزیشن کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ ہم نے ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وزیراعظم نے اس کی اعلامیے کی روشنی میں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی، لیکن اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ مذاکرات کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں۔ پہلے ذرا سنیے وزیراعظم صاحب کے کیا الفاظ ہیں۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو تحریک انصاف کی رہنما نہیں ہے، لیکن ان کو عمران خان کا اسپوکس پرسن سمجھا جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی سنیں۔ جب عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں، یہ ڈرپوک فوراً چھلانگے مار کے شروع ہو جاتے ہیں مذاکرات مذاکرات مذاکرات۔ تو اس لیے یہ ڈرامہ اب سارے پاکستان کو پتہ ہے، مذاکرات کی باتیں پرائم منسٹر بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے کس چیز کے لیے مذاکرات کرنے، پہلے ہمیں بتائیں کہ عمران خان کو ملاقات بند کیوں کی ہوئی ہے۔ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو، سڑکوں پہ نکلو۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں۔ تو علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات یہ محمود خان اچکزئی صاحب اپنے اعلامیے میں مذاکرات کی بات کہاں سے لے کے آئے۔ اور اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ کل کراچی میں جو ایک تحریک اتحاد امت کے نام سے علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا، وہاں پر جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس میں سب سے نمایاں تھے اس اجتماع میں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس اجتماع میں موجود تھے۔ تو ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، منسٹر ہیں، سینیٹر اون عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے، تھوڑی سی بات اس پر بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن۔ تو پی آئی اے کو 135 ارب ڈالر میں، 135 ارب روپے میں، ڈالر میں نہیں روپے میں بیچ دیا گیا ہے اس کے 75% حصص۔ تو مصدق ملک صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ پی آئی اے کا جو ایک لائیو ٹی وی پر 135 ارب روپے میں بیچا گیا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا تھا، تو اس کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا اور بھی چیزیں پرائیویٹائز ہوں گی؟ جی، سب سے پہلے تو پوری پرائیویٹائزیشن کی لسٹ ہے جی، جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، یہ ہمارے ادارے جہاں پہ بہت زیادہ نقصانات بجلی کی مد میں ہوتے ہیں، پیسے کلیکٹ نہیں ہوتے، بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے حکومتی ادارے ہیں، اس سے پہلے وہ ویمنز بینک جو ہے وہ ہو چکا ہے اسی طریقہ کار کے ذریعے پرائیویٹائز۔ تو ابھی کوشش یہی ہے کہ جیسے آپ نے آج دیکھا کہ بڈ ساروں کے سامنے، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، لوگوں کے سامنے بڈز کھلی، اور بڈنگ کے بعد پھر آمنے سامنے بیٹھ کے جو بھی اصحاب تھے جو خریدنا چاہ رہے تھے پی آئی اے کو، انہوں نے پبلکلی یہ کہا کہ اچھا میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں 50 کروڑ بڑھاتا ہوں، میں 1 ارب بڑھاتا ہوں۔ تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک اچھی رقم، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا جتنی بھی ایویلیویشنز آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ اس کی قیمت 100 ارب کے قریب ہونی چاہیے۔ 3-4 مختلف طریقہ کار کے ذریعے ویلیویشن کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمام ویلیویشن میں قیمت جو تھی وہ 100 ارب کے آس پاس نکل رہی تھی۔ تو اللہ نے کرم کیا
جب بیڈنگ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نے 101، کچھ نے اس سے زیادہ کی ہوئی تھی، پھر ان کی آپس میں بیڈنگ چلی اور لوگوں کی نظروں کے سامنے کیمرے پہ ریئل ٹائم میں لوگوں کے سامنے اللہ نے کرم کیا اور 35% اضافی قیمت کے اوپر پی آئی اے بچ گئی۔ اچھا اون صاحب، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اچھا نہیں ہوا؟ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پی آئی اے 135 ارب روپے میں بک گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، یقین کریں وہ کرے خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا، بڑے عرصے سے ایک چیز چل رہی تھی، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری نیگیٹو میر صاحب، لیکن میرا ایک چھوٹا سا اس کے اوپر اوپینین بھی ہے۔ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بہت سارے انویسٹرز آئیں گے، دنیا کی بڑی بڑی جناب ایئر لائنز آ رہی، قطر ایئر لائنز کا نام لیا جا رہا تھا، ایمریٹس ایئر لائنز کا نام لیا جا رہا تھا، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پچھلے 3 سال سے ہمیں راگ الاپا گیا کہ جناب پی آئی اے خریدنے کے لیے لوگ ملینز آف ڈالرز لے کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت صرف 34 جہاز ہیں، اس میں سے صرف 18 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور یقین کریں اس سے زیادہ کہ اس کے ایسٹس بھی موجود ہیں، اور بھی ایسٹس ہیں جو پیرس میں سوفیٹیل ہوٹل ہے، روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک میں، اس کے علاوہ وہ نہیں بیچے، اچھا وہ نہیں بیچے، اچھا اور اس میں نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن وہ تمام ہوٹلز جو آپ جن ایسٹس کی اور کچھ پلاٹس بھی ہیں وہ بھی نہیں بیچے گئے، ان سب کو علیحدہ کر کے پیرنٹ کمپنی میں ڈال کے صرف ایئر لائن کو بیچے۔ بالکل ٹھیک۔ ساتھ انجینئرنگ کا ان کا اپنا ایک نیٹ ورک بھی ہے جو کہ پاکستان میں صرف پی آئی اے کے پاس موجود ہے، جس سے باقی پرائیویٹ ایئر لائنس بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ میرا پوائنٹ صرف ہے کہ آج آپ نے بیچ لیا 135 ارب، شاید 400-450 ملین ڈالر بنتا ہے، لیکن میر صاحب کیا یہ سوال ریز نہیں کرتا کہ آج جب پی آئی اے بک رہا تھا، ایک پاکستان کی فلیگ شپ پہلے، تو دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز آتے، ہمیں بھی ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی، لیکن کیونکہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ اتنا کنجینیل نہیں ہے جو ہمیں راگ الاپا کیا جی پاکستان انویسٹمنٹ آئی، کہ لوگ شاید کمفرٹیبل اتنا فیل نہیں کرتے کہ ایک 500 ملین ڈالر کسی قطر ایئر لائن کے لیے ایک پینٹ سا دے ڈنٹ کم، سو پاکستان کی لوکل ایئر لائنز اس کو لوکل لوگوں نے اس کو خرید لیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ سائن، میں پھر کہہ رہا ہوں میں نیگیٹو نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر ایسا ماحول تھا تو شاید یہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ایک چیز اچھا ہے کہ ٹرانسپیرنسی واز گڈ، یہ اچھا ہے کہ لائیو چل رہا تھا، پھر ہم اپوزیشن چیز جو چیز بہتر ہے وہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا ماحول اچھا ہونا، یقین کریں شاید 1 ارب ڈالر میں اچھے انویسٹرز اس کو لے کے جا سکتے تھے۔ کامران صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنسی کی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی؟ یہ ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کی جب کوئی ایسٹس، یہ ایسٹس ہیں نا، تو آپ کے ایسٹس جب بکتے ہیں تو آپ اس پہ اچھا فیل کرتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے۔ مطلب فرض کریں کہ میں گھر بیچنے چلا جاؤں، میں کوئی اور آفس بیچنے چلا جاؤں تو اس پہ اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن 25% ابھی بھی حکومت کے پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے اس کے امپلائیز ہیں، اور امپلائیز کے لیے جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ صرف وہ رکھا گیا ہے، وہ جو کوشن پیریڈ ہے اس میں ان کو آ کے نکالا جائے گا، اس کے بعد بے روزگاری بڑھے گی، ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ نے سوشل ایشوز بھی دیکھنے ہیں۔ آپ اس بیچنے پہ خوش ہو رہے ہیں ہمارے دوست، مگر اگر ہم چلانا چاہتے تو اس کو بہتر انداز میں چلا بھی سکتے تھے، تو وہ کوئی اتنا اچھا، چیزیں بکنا اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، چیزیں خریدنا اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہر سال آپ نقصان کرتے ہیں، ہر سال پیسے بھرتے ہیں، تمام حکومتیں گزر چکی ہیں، ہماری بھی گزری، آپ کی بھی گزری، آپ بھی ماشاءاللہ انہی کوریڈورز میں رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ کام سرکار کے کرنے کے ہیں اور کچھ کام سرکار کے نہیں کرنے کے ہیں۔ ابھی جو ایئر لائن سرکار میں چلائی جا رہی ہیں وہ صرف وہ ہیں جو مڈل ایسٹ کے بہت امیر ممالک ہیں، ان کی اپنی ایئر انڈیا، جی ایئر انڈیا میرے خیال میں پرائیویٹائز ہو گئی ہے، جی میرا خیال ہے، اور برٹش ایئر ویز پرائیویٹائز ہو چکی ہے، اور سوئز ایئر پرائیویٹائز ہو چکی ہے۔ تو جتنی بھی بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز تھیں وہ تمام پرائیویٹائز ہو چکی ہیں، کیونکہ کچھ کام سرکار کے کرنے کے ہیں نہیں۔ فیکٹریاں چلانا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے فیکٹریوں کی، اب ہم بیچنا شروع کر رہے ہیں، بینک بیچ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ تو جو کام پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے کا ہے، جو اپنے ماں باپ کا پیسہ سمجھ کے اس کو ڈیلیجنس دیں، ایئرپورٹ بھی تو بیچ رہے ہیں نا جی، وہ بھی لیز کر رہے ہیں، بیچ نہیں رہے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں وہ کام جو سرکار کے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہیتھرو جو ہے وہ چلا رہی ہیں باہر کی کمپنیاں، اگر دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹ باہر کی کمپنیاں چلا رہی ہیں، تو پاکستان میں کیوں یہ خواہش ہے کہ ہم یہ بھی خود چلائیں اور وہ بھی خود چلائیں، اور وہاں پہ بابو بٹھا دیں، کوئی گریڈ 20 کا، کوئی گریڈ 21 کا؟ یعنی اگر بابوؤں کو یہ کاروبار کرنے آتے تو وہ بابو بنتے۔ ارے بھائی، جس نے ساری زندگی سرکاری نوکری کی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایئر لائن سیدھی کر دو، اگر اس کو کرنی آتی ہوتی تو وہ سرکار میں ملازم ہوتا۔ تو اسی طرح سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے، کسی سرکاری افسر کا یہ کام نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے کام ہے۔ آپ ان کے راستے سے ہٹیں، ان کو امپاور کریں، ان کو آگے بڑھنے دیں،
اور امپلائیز کو پروٹیکشن دی گئی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, 1 سال کی پروٹیکشن دی گئی ہے. اس کے بعد وہ ریسٹرکچر کریں گے. ان کو یہ بھی مجبور کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ کمپنی میں ڈالیں گے, یعنی وہ ڈیویڈنڈ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ کمپنی میں ڈالیں گے اور جہاز خریدیں گے, تو جو امپلائیز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی. جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ان کا کوئی ریزن ہی باہر نکالنے کا نہیں رہے گا. اچھا جی, اب یہ بتائیں جی اون عباس بپی صاحب کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے, اس کا جو اعلامیہ ہے, اس اعلامیے میں بھی ڈائلاگ کا ذکر ہوا, اور محمود خان اچکزئی صاحب جن کو کہ پارلیمانی لیڈر اپوزیشن نے اپنا لیڈر کے طور پہ نامینیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب رول پلے کریں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈائلاگ کی بات کرنے والے تو بزدل لوگ ہیں. تو یہ اپنا ختم, اب ڈائلاگ کا امکان ختم, اب پی ٹی آئی جو ہے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے. میرے ساتھ تھوڑا ایکسپلین کرنے دیجیے گا. جس وقت عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر صاحب کو, اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ جا کے چلیں, اور پوری اتھارٹی دی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ کریں گے وہ منوان قبول ہوگا. اور الٹیمیٹلی اگر آپ نے دیکھا 3 دن پہلے جو کانفرنس ہے اس میں انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی جب سے یہ ڈیسیجن خان صاحب نے لیا وہ تھوڑا چینج ہوئی ہے. 26 اکتوبر سے لے کے آج تقریباً 23 یا 24 دسمبر 2 مہینوں میں عمران خان صاحب سے ایک دفعہ بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. اور آج سے 4 دن پہلے جب توشہ خانہ 2 کا ایک بھونڈے کیس میں ان کو پھر دوبارہ سزا دی گئی, اس دن 2 عدد جرنلسٹ اور ایک شاید فیملی ممبر مل سکا. اس میں جس طرح خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, شاید وہ ماحول اب کنجینیل نہیں ہے مذاکرات کا. آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے. آئی گیس دس از پلئنگ ٹو دا گیلریز. اگر آپ واقعی مذاکرات کے حق میں ہیں تو کیا مذاکرات اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک فریق کو آپ زمین پہ گرا کے اس کو دیوار سے لگا دیں؟ نہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دے کر اور دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کو مسترد کر کے. آج منگل کا دن تھا میر صاحب, آج منگل کا دن تھا. آج بہنوں نے, فیملی نے خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی. اور میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں, دنیا کے ہر ٹارچر برداشت ہو سکتے ہیں, آپ سولیٹری کنفائنمنٹ, یہ جو ٹارچر ہے یہ بہت مشکل ہے. اور میں پھر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈاکٹر نورین کو کہا تھا کہ یہ حالت ہے کہ جو شخص مجھے کھانا دینے آتا ہے اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں, تاکہ میرے کانوں میں کسی انسانی شخص کی آواز نہ ہو. اگر آپ ایک شخص پہ ان کو مینٹل ٹارچر کریں اور ہم کہتے ہیں جی مذاکرات, اور پھر مزے کی بات, مذاکرات کس پہ کریں؟ بلیک میلنگ, یعنی مذاکرات میں سیاست کی بات نہیں کر رہی. تو حضور ہم کوئی موسیقار تو ہے نہیں. اب میں نے عاطف اسلم تو بات نہیں کر رہی نا, میں سیاست پہ بات کروں گا, میں انسانی حقوق پہ بات کروں گا, میں عمران خان کی بات کروں گا, میں ایران کی بات کروں گا, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات. نہیں, یہ ایشوز کو چھوڑ دیں, آپ ہم سے اکانومی کی بات کر لیں. میں بلیک, یہ جو ٹرمز آف ریفرنس جس پہ گورنمنٹ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے, تو شاید وہ ہمارا جو ایک مڈ لیول جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ بھی کریٹ نہیں ہو پا رہا. اور ویری فرینکلی کوئی پنچایت, کوئی پرہیں جس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں, وہ جب تک 2 فریق برابری کی بنیاد پہ ود ڈگنیٹی, ود ریسپیکٹ اینڈ ایگو پہ بات نہ کر سیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ تنہائی میں ٹارچر کرتے تھے, بہنوں کو باہر گھسیٹے میرے سامنے, نورین آپا کو, ڈاکٹر عثمان کو انہوں نے بالوں سے گھسیٹ کے یہاں سے وہاں سے کھینٹا. تو یہ وہ معاملہ ڈیو ریلی تھنک کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. کامران مرزا صاحب, اب یہ تو بات ہو گئی تحریک تحفظ آئین کی اور تحریک انصاف کی, لیکن اب یہ جو اجتماع تھا کراچی میں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی مفتی منیب الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے تھے, حنیف جلندری صاحب بھی نظر آ رہے تھے, مولانا محمد یاسین ظفر صاحب بھی تھے, مولانا شجاع الدین صاحب بھی تھے, حامد سعید کاظمی صاحب, ریاض حسین نجفی صاحب, اور ابتسام لائی ظہیر صاحب, مولانا عبدالحق ثانی صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب کے پوتے, پیر نور اللہ قادری صاحب, تمام مکاتب فکر کے علماء تھے وہاں پہ. تو یہ اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے, اس کو ختم کیا جائے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے لیگلی تو اس کو ریورس اگر کر سکتی ہے تو 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو پارلیمان خود ریورس کر سکتی ہے, یا پھر کورٹ کوئی کہہ دے, اور کورٹ جو کہہ سکتی ہے اب آج کے سینیریو میں وہ FCC ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو یہ 2 طریقے تو لیگل ہیں. یا پھر تیسرا طریقہ آپ اس کو بھی لیگل کہہ سکتے ہیں کہ پریشر اتنا بڑھ جائے پبلک کا, جو کہ کبھی نہیں بڑھا پائی پاکستان میں, کہ جس میں جو ہے نا چیزوں کو ریورس کرنا پڑ جائے الٹیمیٹلی. تو اگر تو لوگ نکلیں اور پریشر کو اس حد تک لے جائیں تو پھر پارلیمان کو بھی الٹیمیٹلی وہ اتنی مجبور ہو سکتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ریورس ہو جائیں, یا پارلیمان سے یا کسی اور طریقے سے. مگر جو ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا دستور کا وہ ڈھانچہ برقرار رہا ہے؟
آج اب چند ہفتے ہوئے ہیں یہ نئی عدالت بنی ہے اور نئے اس میں جو ہے بطور وکیل ایک بات کر رہا ہوں، یہ ڈسپیوٹ سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ کون سی کورٹ بڑی ہے، یہ ڈسپیوٹ سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ کون سا کیس کدھر لگنا ہے. 4 دفعہ کیس ہم ادھر سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، ادھر سے بال جو ہے دوسرے سامنے والی کورٹ میں جاتی ہے، سامنے والی کورٹ سے واپس وہاں پہ جاتی ہے. تو یہ آپ نے ایک جو آپ کا ستون تھا 3 ستونوں میں سے ایک ستون اس کو ایک بہت بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اچھا نہیں نکلے گا. لیکن ایک طرف تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین جو ہیں وہ بھی 27ویں ترمیم کے خلاف ہیں. انہوں نے جو قومی کانفرنس کی اس میں آپ بھی نہیں گئے، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بلایا گیا، نون لیگ کو بھی نہیں بلایا گیا. تو جو حکومت کی مخالف جماعتیں ہیں وہ اختلافات کا شکار نظر آتی ہیں یا ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کا فائدہ تو حکومت کو ہے. نہیں دیکھیے نا، اب فرض کر لیجئے انہوں نے ڈیٹ فکس کی 22 کی، ہم ان سے پہلے 22 تاریخ فکس کر چکے ہیں. یہ اتحاد امت والی تاریخ جو ہے، جو مجھے پتہ ہے، یہ کم از کم 20-22 دن پہلے جو ہے نا مجھے پتہ تھا. حنیف جلندری صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر کے اس کے حوالے سے بتایا تھا. تقی عثمانی صاحب نے مجھ سے کچھ چیزیں مانگی تھیں اسی حوالے سے اور میں نے ان کو پرووائڈ کی تھی. اب ایک تو ڈیٹ کے حوالے سے کوئی مشورہ نہیں کیا، بعد میں بتانے کے لیے آئے، اس وقت تک آلریڈی کمٹمنٹ ہو چکی تھی. دوسرا، آپ جب ایجنڈا مرتب کرتے ہیں، قومی کانفرنس ہے نا جی، ان کی وہ جو اتحاد ہے اس کا کانفرنس نہیں ہے. جب قومی کانفرنس ہے تو اس میں جن جن کو بلانا ہے، قومی میں تو یہ بھی آتے ہیں، نون بھی آتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، ہم بھی آتے ہیں. اور پھر آپ فرض کر لیجئے جب قومی کانفرنس کی بات کریں گے اور اس میں ایجنڈا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر آپ کوئی اعتراض رکھیں گے، تو 26ویں ترمیم میں تو ہم نے اس کو بات چیت کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، ہمارے تھرو کی ہے، اور 27ویں میں انہوں نے کیا، وہ تو آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس ایجنڈے کو آپ کچھ تھوڑا سا انڈائریکٹ کر لیجئے، آپ اس پہ ان سے بات کرنا ہے، ان کو بھی بلانا ہے، یہی فورم بن سکتا تھا. تو 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا جو ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، چانس ہے مگر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ آپ ان کے پاس جاتے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جاتے، JUI کے پاس آتے اور پہلے تو ڈیٹ پہ بات کرتے، پھر اس ایجنڈے پہ بات کرتے، ٹھیک ہے، پھر اس ایجنڈے کے بعد ہم بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس میں ایون عمران خان صاحب والا معاملہ بھی آ سکتا ہے، ایون کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں مل سکتی، وہ بھی آ سکتا ہے. مگر بات یہ کہ پہلے ایجنڈا تو ہمارے سے مشورے سے بناؤ نا. تو اگر مصدق ملک صاحب انہوں نے مشورہ شروع کر دیا آپس میں اور یہ کسی مرحلے پر آنے والے وقت میں اکٹھے ہو گئے، پرابلم تو ہو جائے گی آپ کے لیے. میں 3-4 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے وہ ہمارے رہنما رہے ہیں اچکزئی صاحب، جنہوں نے کہا دروازہ کھلا اور تمام پارٹیز ان کے ساتھ تھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ارے بھائی، مذاکرات کی دعوت ہے تو آ جائیں، دروازہ کھلا ہے تو آ جائیں، ہم حاضر ہو جاتے ہیں. تو بات کر لیں، بات نہیں بنے گی تو آپ کا گلہ قائم ہو جائے گا. مگر آپ بات شروع ہی نہ کریں اور دروازہ کھلا رکھیں تو پھر اس میں ہم چلمن کی بات کریں گے. اور علیمہ خان ہماری بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ بزدل مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک اور اسی غزل کا شعر ہے کہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. تو بھائی آپ ایجیٹیشن شروع کر دیں. مطلب آپ اپنے صوبے میں تو کریں. اگر آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے، اگرچہ آپ کچھ الیکشنز ہارے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے اور آپ روز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بزدل کرتے ہیں مذاکرات کو، کم از کم آپ قانونی طور پہ اپنے صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ تو پروٹیسٹ کریں. تو کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں، ایک بندہ دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک رہنما دوسرے کو رہنما بات ماننے کو تیار نہیں. جو جیل سے باہر نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غدار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. جو اندر چلا جاتا ہے، جو باہر رہ جاتا ہے وہ ہیرو، اگلی دفعہ وہ جاتا ہے تو اس کو باقی غدار کہتے ہیں. تو یہ کو معاملہ گڑبڑ ہے. ایک بات سر. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی، یعنی وہ جو انہوں نے کیمپین چلائی تھی ایک اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پہ کہ خان نہیں، خاکم بدھن تو پاکستان نہیں. تو یہ بات صرف خان کے اوپر ہی ہے. 870 میٹنگز ہو چکی ہیں خان صاحب کے ساتھ. اگست 2023 سے لے کر نومبر 2025 یا دسمبر 2025 میں بھولتا ہوں، اس میں 870 میٹنگز ہو چکی ہیں. جو رول ہے 240-65 وہ یہ کہتا ہے کہ 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. ان میٹنگز کے اندر 10 سے 12 کے گروپس میں میٹنگز ہوئی ہیں.
اس میں پولیٹیشینز بھی تھے, لائرز بھی تھے. تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی 30 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی ایک ہی وقت. میں بھی وہی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر گلا کس بات کا اگر میٹنگز ہو رہی ہیں. اور عظمیٰ بہن جو ہیں وہ 49 میٹنگز کر چکی ہیں, نورین بہن جو ہیں وہ 43 میٹنگز کر چکی ہیں, اور علیمہ بہن جو ہیں وہ 45 میٹنگز کر چکی ہیں. میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ہماری دعوت بھی چل رہی. چلیں ان کا گلا برحق کے 1 مہینے میں پچھلے میں آپ نے 2 سے زیادہ ملاقات نہیں ہونے دی. چلیں اس مہینے بات نہ کریں, اس سے پچھلے مہینے بات کیوں نہیں کی, اس سے پچھلے مہینے بات کیوں نہیں کی. اگست سے لے کر آج تک 3-5 مرتبہ پرائم منسٹر دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں میرے سے بات کریں. مجھ سے نہیں کرتے تو اسپیکر صاحب کے کمرے میں چلے جائیں. ملاقات وہاں پہ ہو رہی تھی, میں نے آپ کو نمبرز دے دیے ہیں, آپ کو رولز بتا دیے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے. اور رول 265 یہ کہتا ہے کہ آپ سیاسی بات نہیں کر سکتے. یا تو آپ کہیں کہ خان صاحب کے لیے ترازو علیحدہ ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ قانون جو ایک عام آدمی جو قید میں ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے, خان صاحب پہ نہیں ہوتا. تو یا تو آپ کہہ دیں. مسئلہ یہ نا کہ جب یہ سر یہ خود کہتے تھے کہ طاقتور کا قانون اور ہے اور کمزور کا قانون اور ہے, تو خان صاحب کے لیے قانون اور ہے, طاقتور کا قانون ہے. کاش کہ ان کو بھی یہ 265 یاد آتا ہے جب نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. سیاست کی بات بھی نہیں کرنے دیتے. 265 یاد ہی نہیں آیا آپ کو. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اون عباس بپی صاحب, آج تو مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ فگرز کے ساتھ مسلح ہو کے آئے ہیں کہ ایک بہن نے 45 دفعہ ملاقات کی, دوسری نے 43 دفعہ ملاقات کی. تو ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن پچھلے 1 مہینے میں نہیں ہوئی. تو یہ کہہ رہے ہیں رول 265 یہ کہتا ہے, پریزن لاس انگریز کے زمانے کا قانون ہے, کہ آپ جب ملاقات کرتے ہیں قیدی سے تو اس کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. اچھا میر صاحب, یہ جو فگرز ملک صاحب نے دیے یا اس سے 4-5 دن پہلے کہ انٹرنیشنل نیوز چینل پہ کسی صاحب نے اینکر نے دیا تھا اور وہاں سے یہ فگر سارے کوٹ کرتے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ کلیئر کر لوں کہ ہر منگل کو کسی بھی قیدی کی اس کی فیملی سے ملاقات یہ مسٹ ہے, یہ کوئی احسان نہیں ریاست کا کسی پہ. پورے پاکستان کی ہر جیل میں منگل والے دن تمام قیدیوں سے اس کے اہل خانہ ملاقات کرتے ہیں, نمبر 1. اور خان صاحب کو کیونکہ 2.5 سال ہو چکے ہیں سو منگل والے دن ملاقات کرانا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. زیادہ ملاقاتوں کے جو نمبر دیے گئے یہ وہ ملاقاتیں ہیں جس میں وہ ان کی فیملی کورٹ کیسز کی ہیئرنگ کے لیے آتے تھے. توشہ خانہ جس میں رہ گیا, جس میں نکاح کا کیس رہ گیا, القادر کیس رہ گیا, اگر اس کی اب 100 سے زیادہ ہیئرنگز ہیں تو 100 پہ فیملی بھی آتے ہیں, وکلا بھی آتے ہیں, اگر آپ اس کی گنتی شروع کر دیں. تیسری بات, ہمارا جو بارہا جس پہ زور ہے بڑا, 2.5 مہینے سے فیملی سے ملاقات نہ صرف بلکہ اکیلے اس سیل کے اندر, ایک وہ جس کو ٹارچر سیل کہتے ہیں, اس کال کوٹھڑی میں ان کو بند کر دیا اکیلے. اب یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ صبح 5 سے لے کے 5 بجے کے درمیان تم روشنی دیکھ سکتے ہو, شام 5 بجے کے بعد لائٹ بند, اخبار بند, ٹی وی بند, اور اس پورے 1.5 مہینے میں کوئی شخص تم سے بات نہیں کر سکتا. یہ ایک قسم کا ٹارچر ہے, دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ, اور یہ نارمل نہیں ہے. اور کل ایک فیڈرل منسٹر کا یہ کہنا کہ جی ملاقات اب 8 فروری تک نہیں ہوگی. آپ 8 فروری نہیں, یہی پہ کہا ہوں. سو یہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے یہ کیا چیز کرتی ہے؟ اس کا مطلب آپ کے عزائم پولیٹیکل ہے. آپ 7 فروری کہہ دیتے, یعنی کہ آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر پہلے ملاقات ہوئی تو 8 فروری کو جو فارم 47 کا جو بار بار پی ٹی آئی اتنا بڑا جو شور مچاتی رہی ہے, پھر دوبارہ کوئی تماشا نہ ہو جائے, ہمارا جو اتنا بڑا ڈاکہ تھا اس کو کوئی ایکسپوز نہ کر جائے. سو یہ آپ کی پولیٹیکل گیمز ہے اور ساری دنیا سمجھتی ہے. میر صاحب آپ جتنے دل کرے نمبر لے کے آ جائیں, یقین جانیے آج بھی سیاست میں اگر کوئی شخص ریلیونٹ ہے تو عمران خان ہے. اس ٹاک شو سے لے کے جتنے ٹاک شو میں کر کے آؤں یا ملک صاحب یا کامران صاحب کر کے آئیں, ہم گفتگو صرف اور صرف عمران خان کی ہے, کیونکہ آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے نہیں. یہ دنیا, یہ پاکستان, یہ قوم, یہ ٹاک شوز, یہ پولیٹیکل, یہ سب اور صرف عمران خان کے گرد, اس کے اگینسٹ, اس کے فیور میں چل رہا ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں آپ سر, بتائیے. جو لائن مفتی تقی عثمانی صاحب نے لی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے. میں تو اس سے اگری اس لیے کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. یہ دیکھیں ہم نہیں, دیر آئے نہیں, ہم تو جس دن 27ویں ترمیم منظور ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی دن یہ بیان دیا. میر صاحب واحد ایسی پولیٹیکل جماعت ہے جس نے 27ویں ترمیم کی, اس نے مطلب کی ہوگی, کامران صاحب بھی اپوز کر رہے ہیں, کامران صاحب بھی تھے, لیکن 27ویں ترمیم ہم نے اس وقت کی تھی اور الٹیمیٹلی امیونٹی کے حوالے سے سب سے بڑا اس میں معذرت کے ساتھ انہوں نے ابسٹین کیا, محفوظ راستہ اختیار کیا. نہ ہم نے ووٹ دیا اس کے اگینسٹ, ووٹ اگر دیا ہے ریکارڈڈ ووٹ ہے تو جے یو آئی کا ہے. انہوں نے محفوظ راستہ اختیار کیا.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس کا سلیکشن تھا آؤٹ آف 3، اس دن بھی انہوں نے محفوظ راستہ اختیار کیا، ابسٹین کیا اس میٹنگ سے، صرف جے یو آئی کا ووٹ اس میں اگینسٹ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی وکیل کا ووٹ کسی جس کا پتہ ہو کہ اس نے چیف جسٹس بن جانا ہے، انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس سے اپنا محفوظ راستہ اختیار کیا۔ یہاں پہ بھی آپ نے ابسٹین کیا، ابسٹین کی وجہ ہاں وجہ ہوگی۔ اچھا میں ذرا چاہ رہا ہوں ہمارا ایک سینیٹر عثمانی صاحب کے الفاظ، ہاں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا۔ اب جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے اس میں فیکٹس فائنڈنگ، جو ایک الزام ان کا ہے، دوسرا ان کا ورژن ہے، اس میں جب نواز شریف جب کسٹڈی میں تھے تو بار کونسل کا ایک وفد گیا تھا، اس وقت میں وائس چیئرمین تھا، تو اس نے جا کے ملاقات کی تھی ان سے، اور ان سے جا کے پوچھا تھا کہ بھئی کیا آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب پٹیالہ جیل میں، یہی بار کونسل کا جو ہے نا ایک وفد ان کا، وہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے، پارلیمان کا کر لیں، بار کونسل کا کر لیں، صحافیوں کا کر لیں، کسی طرح سے جو ہے نا ایک اس طرح سے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ واقعی غلط ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں ایک اضافت اسی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کل ملا کے جو بھائی نے گنتی کی ہے نا، 120 ٹیوزڈیز بنتے ہیں، اس کے اندر آپ 200 اور ڈال لیں جو ہیئرنگز تھیں، 200 ڈال لیں تو یہ بن جاتی ہیں تقریباً 330۔ 870 ملاقاتیں ہوئیں، کس کے ساتھ ہوئیں؟ 870 ملاقاتیں ہوئیں۔ کتنی ملاقاتیں جو ہیں وہ تھیں جو صرف وہاں پہ ہو رہی تھیں ٹرائل کی؟ اس وجہ سے کوئی گنتی بھی صحیح رکھیں، کچھ حساب، جو منگل کے منگل اس کا جواب دے رہے ہیں 130 منگل بنتے ہیں، تو یہ 870 ملاقاتیں جو ہر وہ شخص جو کیوں اکیوزڈ ہے مئی 9 کے کیس میں، 9 مئی کے کیس میں، ہر وہ شخص جو کہ خان صاحب کے ساتھ بھی جو جتنے بھی حملے اسلام آباد میں پنڈی میں ATC کیسز ہے، وہ کو اکیوزڈ جب بھی جاتے تھے وہاں پہ اپنی پیشی بھگتانے کے لیے، ان کی ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ 110 لوگ ہیں جو کو اکیوزڈ ہیں مئی 9 کے کیسز میں، پنڈی کے کیسز میں، جو وہاں پہ اڈیالہ جاتے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا۔ اس پہ حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی مصدق ملک صاحب، میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو تمام لوگ وہاں پہ شریک تھے، بھائی نے شرکت نہیں کی جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، وہاں پہ کمیٹی کی میٹنگز میں بھی نہیں آتے ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو کابینہ بنی ہیں وہاں پہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، جاتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں ہال کے اندر، لیکن وہ کمیٹیز جہاں پہ یہ تمام ڈسکشنز ہونی چاہیے، جہاں پہ اگر آپ کا اختلاف ہو، چاہے قرآن اور سنت کے حوالے سے ہو یا کسی لیگل پریسیڈنٹس کے حوالے سے ہو، وہاں پہ تو آتے نہیں ہیں، وہاں پہ تو بات کرتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ تقی عثمانی صاحب، اور راستہ تو آپ کو بتایا ہے سر نے کہ اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو راستہ سامنے لکھا پڑا ہے، انہی بنیادوں پہ یا کسی بھی بنیاد پہ آپ لے آئیں اور امینڈمنٹ ڈال دیں۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، دیکھیے قرآن اور سنت کے حوالے سے تو ملک غلام محمد کا فیصلہ جو ہے، جسٹس منیر کا فیصلہ، وہ بھی اسی پھر حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ بھٹو صاحب کی جسٹس منیر کا فیصلہ، جی تو کیسے اس کو دیکھیں نا کہ وہ اس میں کہاں پہ قرآن اور سنت جو ہے وہ کہاں بیٹھ رہی تھی؟ جب نہیں، جسٹس منیر صاحب جو ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انتہائی بدنام آدمی تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں سارے ہوئے ہیں، چاہے بھٹو صاحب کی پھانسی کا ہے یا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر 7 سال 8 سال 10 سال قید کا ہے، یا سپریم کورٹ کا جج جو ہے، سپریم کورٹ کو ایک پہلے ریکورس کا کورٹ، ٹرائل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ ہے، یا ایک جج مقرر کر کے کسی کو سزا دلانے کا مقدمہ ہے، یا بے نظیر صاحبہ کے مقدمات، تو پھر تمام مقدمات کو قرآن اور سنت کے حوالے سے، ہم مقدمے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو آئینی ترمیم کی بات سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مقدمات اور وہ تمام فیصلے جو آج تک ہوئے ہیں ان کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والے وہ تمام ایک پیکج میں ڈال کے ان کو اس کا کیا جواب ہے دیکھنا چاہیے۔ اس میں ایسا ہے کہ کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب، دی موومنٹ یہ 27th امینڈمنٹ والا بل لے ہوا ہے، ابھی تک اجلاس ختم نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی کا اجلاس ہے، چلیں کمیٹی میں چلیں، جلدی کریں چلیں، تو ابھی تک تو ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا۔ میں گیا، میں اس کمیٹی کا لا اینڈ جسٹس کا ممبر تھا، میں گیا تو میں نے کہا کہ جی پڑھ تو لینے دیں، اس کو کل کے لیے رکھ لیں، پڑھ تو لینے دیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ ان کے نہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اچھا، نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ لے نہیں ہوا تھا، نیشنل اسمبلی کے جو لا اینڈ جسٹس والے ممبر تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں،
آپ ہم کو پڑھاتے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، خدا کے بندے 100 چیزوں کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتا ہے. میں نے پھر بائیکاٹ کیا، میں آیا، میں نے بائیکاٹ کیا. نیشنل اسمبلی میں کے جو ممبر تھیں ہماری، انہوں نے بھی بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے بعد بائیکاٹ کیا، اور اسی بات پہ بائیکاٹ کیا کہ آپ تو فورس کر رہے ہیں، یہ تو نہیں آئے تھے. انہوں نے کمیٹی میں بھی ابسٹین کیا، مگر وہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ جس میں ہم نے بائیکاٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ خدا کے واسطے ایک آدھ دن دو جس میں ہم پڑھ لیں یا پارٹی سے پوچھ لیں. اس وقت مولانا بنگلہ دیش میں تھے، کم از کم میں انسٹرکشنز لے لوں ہر چیز پہ. نہیں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے دیجیے اللہ حافظ.